الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ کل پرسوں جو حیدرآباد میں سلاطین ہوٹل پر ایک واقعہ اور حادثہ ہوا جس میں سندھ کے مشہور ڈکیت بلال کاکی کو قتل کیا گیا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر سندھ کے قوم پرست، نسل پرست، زبان پرست، زمین پرست لوگوں نے پٹھانوں پر اور پشتو بولنے والوں پر گھیرا تنگ کر لیا، ان کے ہوٹلوں پر، ان کی دکانوں پر، ان کے گھروں پر حملے کیے، جس میں پٹھانوں کا اور پشتو بولنے والوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بلال کاکی اگر ایک ڈکیت ہے اور اس پر اس کے علاوہ بھی اور کیس ہے، اور وہ اس ہوٹل پہ جب آیا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ قمیص اس کی نہیں ہے بلکہ نشے کی حالت میں وہ اس ہوٹل پہ آیا۔ اس کا قتل جائز ہے یا ناجائز، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، لیکن عدالت سے پہلے عوامی اور عام حلقوں کی پبلک کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ پٹھانوں کے ساتھ ظلم، ان پر جبر و تشدد اور ان کے ہوٹلوں پر حملہ اور اٹیک یہ کسی قانون میں جائز نہیں ہے۔ سندھ کے اس واقعے پر بہت سے لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا، ان میں جمعیت علماء اسلام فے کے صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری علامہ راشد سومرو نے بھی اپنے مذمتی بیان میں اظہار خیال کیا۔ مکہ مکرمہ میں تھے، اس نے بیان دیا، لیکن راشد بھائی کے بیان نے ہمیں مایوس کیا، اس لیے کہ راشد ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ راشد ایک بڑی جماعت کا رہنما ہے، اس لیے کہ راشد اپنے آپ کو علماء کا وکیل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ راشد اپنے آپ کو تمام انسانوں کا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر اور راشد کی گفتگو کو دیکھ کر ہم مایوس ہوئے۔ راشد کے بیان میں 3 اہم نکتے تھے جن پر لوگوں نے رد عمل دیا، ری ایکشن دیا۔ بالآخر راشد نے مدینہ منورہ سے وضاحتی بیان جاری کیا، لیکن پہلا بیان اس کا قوم اور نسل پرستانہ تھا، دوسرا بیان اس کا سقیمانہ تھا، کیونکہ وضاحتی بیان میں ان 3 باتوں پر اس نے بات کی ہی نہیں۔ نمبر 1، پہلی بات جو راشد نے کرنی چاہیے تھی راشد نے نہیں کی، وہ یہ ہے کہ راشد نے کہا تھا کہ بلال کاکی کو شہید کیا۔ اب راشد سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کسی ڈکیت کو جب قتل کیا جائے ڈکیت شہید ہوتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، من قتل دون مال فہو شہید، اگر کوئی آپ کے مال پر حملہ کرے، اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے آپ قتل کیا جائے تو آپ شہید ہیں۔ اب یہ ایک ڈکیت ہے، ڈکیت کو مقابلے میں اپنے مال کی دفاع میں، اپنے کاروبار اور معیشت کی دفاع میں مارا گیا، تو کیا یہ ڈکیت شہید ہے یا نہیں؟ اس نے شہید کہا تھا، اس کی وضاحت نہیں کی۔ نمبر 2، راشد بھائی نے کہا تھا سندھ ہماری ہے، سندھی عوام ہماری ہیں، ہم سندھ پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا یہ قوم پرستانہ، کیا یہ لسان پرستانہ، یہ زمین پرستانہ بیان نہیں ہے؟ کیا شریعت میں اس تعصب کی اجازت ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، راشد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین اور آسمان کا وارث اور مالک اللہ ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا،
زمین اور آسمان کی حفاظت سے اللہ تھکتا نہیں، تو جب زمین اور آسمان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، پھر راشد کا یہ کہنا کہ سندھ ہماری ہے، سندھی عوام ہماری ہے، ہم سندھ پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ راشد نے اس بات کی وضاحتی بیان میں نہیں کیا۔ نمبر 3، راشد بھائی نے کہا تھا کہ ہم غیر ملکی باشندگان کے لیے ایک قانون سازی کریں گے آل پارٹیز کانفرنس میں، قوم پرستوں کو، نسل پرستوں کو اور زبان پرستوں کو ایک کر کے ہم غیر ملکیوں کے بارے میں قانون سازی کریں گے۔ غیر ملکی سے کیا مراد ہے؟ غیر ملکی سے 2 قسم کے لوگ مراد ہیں، یا پٹھان یا افغان۔ اگر پٹھان مراد ہے تو پٹھان کیسے غیر ملکی ہیں؟ یعنی راشد نے پشین والوں کو، کوئٹہ والوں کو، چمن والوں کو، خانوزئی، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ والوں کو انہوں نے غیر ملکی کہا ہے، جبکہ یہ ملک توڑنے کی بات ہے کہ اس نے سندھ کو الگ ملک قرار دیا اور بلوچستان کو الگ ملک قرار دیا، بلوچستان والوں کو انہوں نے غیر ملکی کہا ہے۔ تو یہ حکومتی ادارے، عدالت اور صوبائی اور وفاقی حکومت اس کا نوٹس لیں۔ اور اگر راشد بھائی کا مقصد افغانی ہے کہ افغانی غیر ملکی ہیں، تو پھر اس نے جمعیت علماء اسلام کی توڑنے کی بات کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور وہ اصلاً اور نسلاً افغانی ہیں۔ 1901 میں خلیفہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا فضل الرحمان کے دادا ہیں، وہ افغانستان کندہار سے ہجرت کر کے ڈیرہ اسماعیل خان آئے تھے، پھر مولانا مفتی محمود صاحب اور اب مولانا فضل الرحمان۔ اور اگر آپ افغانیوں کو ملک بدر کرنے اور ملک سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے قانون بھی بنائیں گے، صوبائی اور وفاقی حکومت کو بھی عمل کے لیے مجبور کریں گے، تو پھر یہ قانون سندھ کے لیے ہیں یا پورے ملک کے لیے؟ اگر پورے ملک کے لیے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف قانون بنانا ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام پر قبضے کی بات ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے قائدین اور بالخصوص امیر اور اس کے جو کور کمیٹی ہے وہ اس کا نوٹس لے اور راشد سومرو کو اس بات پر معذرت کرنے کے لیے اور راشد سومرو کو اس بات پر معافی مانگنے کے لیے مجبور کریں۔ اور آخری اپیل یہ ہے کہ راشد سومرو بھائی، آپ نے پٹھانوں کی بات کی ہے، آپ کے تمام جلسے طلبہ سے کامیاب ہوتے ہیں، اور طلبہ میں سب سے زیادہ طلبہ وہ پٹھان، پختون اور پشتون ہیں۔ اگر آپ کے جلسوں میں کراچی کے، حیدرآباد کے، بلکہ سکر کے یا سندھ کے تمام جلسوں میں اگر آپ کے مدرسے جامعہ اسلامیہ کے پٹھان طلبہ نہ ہو یا کراچی کے مدارس کے پٹھان طلبہ نہ ہو، تو آپ ایک جلسے کو بھی میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں آپ کامیاب نہیں کرا سکتے ہیں۔ اس لیے راشد بھائی نے وضاحتی بیان میں ان 3 اہم نکات کو چھوڑا ہے۔ اب بھی ہم مطمئن نہیں ہیں، وہ نسل پرست، قوم پرست، زبان پرست آدمی نکلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قوم پرستی، نسل پرستی اور زبان پرستی سے نجات عطا فرمائے۔